بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نماز درست نہیں جب تک وہ رکوع اور سجود میں اپنی پیٹھ صحیح طریقے سے سیدھی نہ کرے۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی اور اس کی عبادت اور اس کی اطاعت کا سب سے بہترین اور سب سے افضل ذریعہ ہے۔ بعض لوگ نماز میں بڑی جلدی کرتے ہیں اور جسے کوے کی طرح ٹھونگے مارنا قرار دیا گیا ہے، نہ تو وہ نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں اس کو سکون اور اطمینان سے پڑھتے ہیں اور نہ ہی ان کے رکوع اور سجود درست ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ جو ہے یہ غلطی کرتے ہیں، فر قرآن مجید پڑھتے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور اس کے اوپر وقف کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید اطمینان، سکون اور تسلی کے ساتھ پڑھیں اور پھر رکوع تسلی کے ساتھ کریں، اور رکوع میں اپنی پشت کو جیسا حدیث میں فرمایا بالکل سیدھا رکھیں، سر کو پشت کی سیدھ میں رکھیں اور تسلی سے سبحان ربی العظیم، یہ نہیں کہ رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس کے بعد جو ہے وہ سیدھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تسلی کے ساتھ تسبیح پڑھیں، پھر کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں۔ اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ بعض لوگ سجدہ کرتے ہیں صرف پیشانی زمین پہ لگاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ اپنی رانوں کو جو ہے وہ اپنی بازوں کو جو ہے زمین کے اوپر بچھا دیتے ہیں یا اپنی رانوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ بازوں کو رانوں سے بھی اور زمین سے بھی الگ رکھنا چاہیے، صرف ہاتھ زمین پر لگے ہوئے ہوں کانوں کی تقریباً برابر، ناک اور پیشانی کو صحیح طریقے سے سجدہ گاہ کے اوپر لگایا جائے، پاؤں پنجوں کے بل کھڑے ہوں سجدے کی حالت میں، سات اعضاء پہ اطمینان سے سجدہ کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اطمینان سے پڑھی جائے۔ پھر جب ہم سجدے سے سیر اٹھائیں تو دو سجدوں کے درمیان جلسہ استراحت یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ فرض عین اور رکن ہے نماز کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ دو سجدوں کے درمیان اطمینان سے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر تسلی سے بیٹھیں۔ رب اغفر لی پڑھ لیں یا جو دوسرے اذکار ہیں ان کو پڑھ لیں، کچھ بھی نہ پڑھیں تو اطمینان کے ساتھ جس طرح سجدے میں جتنی دیر لگاتے ہیں اتنی دیر کے لیے جو ہے وہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھیں اور پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اس طرح تسلی سے اپنی نماز ادا کریں تاکہ یہ نماز اللہ کے حضور قبول ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی